سورہ فاتحہ مرحومہ نثار بانو دل کے سجدہ الجسر کے لیے. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو. ولکن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، روز قیامت پر ایمان لاؤ، اس کے بنائے ہوئے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. یہ نیکی ہے. بھائی سوال یہ ہے، دیکھو اب آخری گفتگو ہے اور بات کو تلخیص پا جانا ہے کہ ہم خود یہ کیوں نہ طے کریں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. ہمیں اپنی جائے کہ ہم خود طے کریں کہ نیک کیا ہے بد کیا ہے اور کس کام کو کرنا چاہیے کس کام کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یاد رکھو، منزل تمہید میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو کہ جس طریقے سے اللہ تمہارے وجود کا سبب ہے، اسی طرح اللہ تمہاری بقا کا بھی سبب ہے. سبب وجود ہے. اور دیکھو اگر یہ میسج پہنچ جائے تو میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں. یہ جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہماری زندگی، یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ کل ایک سانس کی ہے. اندر جاتی ہوئی سانس اگر وہ روک لے انسان مر جائے، اور باہر آتی ہوئی سانس کو روک لے پھر مر جائے. تو ہماری یہ ایک سانس کی زندگی ہے، اسے لاکھوں سانسوں میں بدلنے والا اللہ ہے. تو جب وہ تمہاری بقا کا سبب ہے تو اسی کو حق ہے کہ وہ
تربیت کرنے والا اللہ ہے. قرآن شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. قرآن ختم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. انسانوں کا پالنے والا ہے. تو جو پالنے والا ہے اسی کو حق ہے کہ وہ طے کرے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. تیزی کے ساتھ اس مرحلے سے گزرنا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی, تو جو پالنے والا ہے نا, یعنی عجیب کمال کی بات ہے. آواز میں کہا رب العالمین ہے, پوری کائنات کا پالنے والا صرف انسانوں کا نہیں. اور ان اختتام پہ کہا رب الناس ہے, پورے انسانوں کا پالنے والا ہے, فقط مسلمانوں کا نہیں. بھائی کافر کو بھی پالتا وہی ہے. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ اور یہ جملہ پالیسی ہے, رب الناس, کافر کو بھی وہی پالتا ہے. اور دیکھو اس کے پالنے کی شان کیا ہے. آگ, پانی, ہوا, مٹی. بس سننا, اس لیے کہ گفتگو کو تخصیص پا جانا ہے. آگ, بھائی توجہ رکھنا, اگر اس پر پانی ڈال دو آگ بجھ جائے گی, اور اگر آگ زیادہ مضبوط ہو تو پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے گی. دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ہوا مٹی کو اڑا دے, مٹی کا ڈھیر لگ جائے, ہوا کو روک دے, دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور کمال یہ کہ ان چاروں دشمنوں کو جوڑ کر انسان بنایا. وہ جو دشمن تھے وہ تعاون کرنے پہ آمادہ ہو گئے. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو دشمن تھے وہ ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں. اگر تعاون نہ کرتے تو تمہارا وجود باقی نہ رہتا. اس تعاون کا نام ہے اسلام. سبحان اللہ. یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. اس تعاون کا نام ہے, یہ جو تعاون کر رہے ہیں نا, اسی کا نام ہے اسلام. وَلَهُ أَسْلَمَ, سورہ آل عمران 3 سورہ. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. پڑھا لکھا مجمع ہے, پڑھا لکھا مجمع ہے. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں. بھائی ایک جملہ آپ سنتے چلو, کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو. لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آیت کہہ رہی ہے کہ ایک ایک ذرہ مسلمان ہے. کیا فہرست گناؤں؟ سورج مسلمان ہے, چاند مسلمان ہے, زمین مسلمان ہے, آسمان مسلمان ہے, سارے پہاڑ مسلمان ہے, سارے سمندر مسلمان ہے, بھائی سارے دریا مسلمان ہے. سب مسلمان ہے نا. کس نے کہا؟ قرآن نے. تو قرآن نے کہا کہ یہ سب مسلمان, تو انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھا. سمجھ رہے اب آپ کو؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها وإلیہ یرجعون. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. آج تمہارا میڈیا کہتا ہے کہ میرے نبی نے کہا انا اول ما خلق اللہ نوری. نبی نے کہا نا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. کہا کہ ہاں روایت تو ہے لیکن روایت مضبوط نہیں ہے. بھائی روایت مضبوط نہیں ہے, آیت تو مضبوط ہوگی. اب دو آیتوں کو جوڑ لو اور نتیجہ خود نکالو. لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے, تو پوری کائنات مسلمان. اور نبی سکھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اسلام کی قوت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کی قوت, اگر اسلام کی قوت نہیں سمجھ میں آئی تو ذرا سا رک جاؤ. فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, سورہ انعام 6 سورہ قرآن مجید کا 125ویں آیت. فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ
فرمائے کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. ہم جب کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اسلام کے لیے سینہ کھولا جاتا ہے, تلوار نہیں اٹھائی جاتی. اس لیے کہ مرحلہ فکر کو اختتام پہ پہنچنا ہے. اچھا تو اب اسلام تمہاری سمجھ میں آ گیا. اسلام اطاعت, اسلام کا روح ہے سلم کے معنی آپس میں محبت کے ساتھ رہنا. سلم کے معنی ہے آپس میں محبت کے ساتھ رہنا, اس سے نکلا ہے اسلام. عجیب بات ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. مالک ابراہیم و اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے کہ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. سمجھ رہے ہو اسلام کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو اسلام کیا؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک, مالک ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. کیا خیال ہے پروردگار نے انہیں مسلمان قرار دیا یا نہیں دیا؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور جانتے ہو جواب کہاں دیا؟ جواب دیا سورہ صافات میں. فلما اسلما, ہم کہتے ہیں کہ یہ باپ بیٹے دونوں مسلمان تھے. فلما اسلما, ہم کہتے ہیں کہ یہ باپ بیٹے دونوں مسلمان تھے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور ان کے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے کہ بیٹے کو باپ نے ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. کیونکہ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. ہم کہتے ہیں کہ مسلمان تو ایک باپ نے ایک مرتبہ ایک بیٹے کو قربانی کی جگہ پہ لٹا دیا. قرآن کہے مسلمان, اور ابو طالب زندگی بھر محمد کو ہٹائے بیٹے کو لٹا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. یہ مطلب جانتے ہو کیا, جس کی طرف یہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا. خدا کی قسم یہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اور اب جب آ گئی ہے بات تو سنتے چلو. کہنے لگے کہ تلوار کے زور سے پھیلا. نہیں بھائی, ادخلوا فی السلم کافۃ, امن کے دائرے میں آ جاؤ. یہ اسلام امن کا دائرہ ہے. اللہ نے جب کافر کی پیدائش بند نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہیں کافر کو مارنے والے؟ اللہ رب العالمین ہے. کافر پیدا ہو رہے ہیں, کافروں کو رزق دے رہا ہے, کافروں کو مکان دے رہا ہے, تو آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کون ہیں؟ خدا کی قسم اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. 82 جنگوں میں, سننا بھائی سننا, اس لیے کہ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ میں اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا اس مرحلے پر. 82 جنگوں میں میرے نبی نے شرکت فرمائی. سنو گے؟ جاؤ دیکھو تاریخ اسلام کو اور پہنچاؤ ان بوڑھے پادریوں تک. یہ پیسے جنہیں نہ سننے کی توفیق ہے نہ سمجھنے کی توفیق ہے. 82 جنگیں لڑی میرے نبی نے, اور ان 82 جنگوں میں سے میرا نبی جس جنگ میں گیا, سننا تاریخ کی ذمہ داری سے ٹھوک بجا کر رہا ہوں, جس جنگ میں گیا نہ سر پہ خود تھا, نہ پھر میں زرہ تھی, نہ ہاتھ میں نیزہ تھا, نہ تلوار
تھی اور ہر جنگ میں موجود ہے. بتلانا یہ تھا کہ تلوار کے زور سے پھیلانے نہیں آیا, کردار کے زور سے پھیلانے آیا ہوں. ذرا نبی کو سمجھ لو, پھر میں آگے جاؤں گا, پھر علی سمجھاؤں گا. ذرا نبی کو سمجھ لو. علی کی بہادری تو سب کو معلوم ہے نا. نہ پڑھے کلمہ علی ولی اللہ کا, لیکن بہادر تو مانتا ہے. نہ پڑھے کلمہ لیکن بہادر تو مانتا ہے کہ علی بہادر تھے. علی کا جملہ سنو گے, یہ نہتھا رسول جنگ میں موجود ہے, اور خدا کی قسم علی کے اس جملے کی قدر کرنا. علی کہتے ہیں کہ مجھ جیسا بہادر, مجھ جیسا جب گھبرا جاتا تھا جنگ کی پریشانیوں سے تو میں رسول کی پناہ میں آ جایا کرتا تھا. یہ ہے رسول. ہم جب جنگ کی پریشانیوں سے گھبرا جاتے تھے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ لا بقاء الا علی, لا سیف الا ذو الفقار. کہ جب میں گھبرا جاتا تھا جنگ کی پریشانیوں سے تو رسول کی پناہ میں آ کر دم لیتا تھا. ایسا رسول میدان جنگ میں آیا اور نہتھا آیا. 10,000 ننگی تلواروں کے ساتھ جب میرا رسول, سننا بھائی سننا, اور اسے بھائی تم نے کتنے شہر فال ہوتے ہوئے دیکھے. سقوط ڈھاکہ تم نے دیکھا, سقوط بغداد تم نے دیکھا, اب اور نام کیا ہے؟ بڑے بڑے شہروں کو تم نے سقوط کرتے ہوئے دیکھا ہے نا. سقوط مکہ بھی تو ہے جسے تم فتح مکہ کے دن کے نام سے یاد کرتے ہو. بھائی ٹھیک ہے نا. 10,000 ننگی تلواروں کے ساتھ میرا نبی شہر مکہ میں داخل ہوا, اور وہ جو نبی کے ساتھی تھے وہ ستائے ہوئے تھے, انہیں نکالا گیا تھا, انہوں نے ہجرتیں کی تھی, انہیں اذیتیں دی گئی تھی. کیا جوش ہوگا ان ساتھیوں میں کہ آج ہم انتقام لیں گے. 10,000 ہیں, آج ہم 10,000 ہیں, انتقام لیں گے. کسی ساتھی کی زبان سے جملہ نکل گیا, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن جنگ کا دن ہے. ملحمہ میم لام ہے, میم چھوٹی ہے. ملحمہ جنگ, انتقام, حملہ, تشدد. آج کا دن جنگ کا دن ہے, آج کا دن انتقام کا دن ہے, آج کا دن تشدد کا دن ہے, آج کا دن حملے کا دن ہے. الیوم یوم الملحمہ لام کے ساتھ یہ جملہ میرے نبی کے کانوں تک پہنچا. کہا علی دوڑ کے جاؤ اور اس ساتھی سے کہو کہ ایک حرف بدل دے, ملحمہ کا ایک لفظ, ایک حرف بدل دے. کہا یا رسول اللہ وہ لفظ کیا, وہ حرف کیا ہے؟ کہا رے, لام کو رے سے بدل دے. کہے الیوم یوم المرحمہ, آج مغفرت کا دن ہے, جنگ کا دن نہیں ہے. درگزر کرنے کا دن ہے, آج مغفرت کا دن ہے, آج عفو کر دینے کا دن ہے, آج نظر انداز کر دینے کا دن ہے. بھائی میرا جملہ سنتا, یعنی پورا شہر فتح ہو گیا, لیکن قتل ہونا تو درکنار, کسی کو خراج بھی نہ لگی. جب آج شہر فتح ہوتے ہیں, اب میں کیا کروں آگے, اب میں آگے کیا کروں. آج جب شہر فتح ہوتے ہیں تو پورے مکانات تحت ہے, ہزاروں لاشیں گر جاتی ہیں, اور میرے نبی نے مکہ کو فتح کیا, مکے کو فتح کیا. مکہ جب فتح ہوا تو قتل ہونا تو درکنار, خراج تک نہ لگی. وہ جنہوں نے راہ میں کانٹے بچھائے تھے وہ بھی سامنے تھے, وہ جنہوں نے کوڑے پھینکے تھے وہ بھی سامنے تھے, وہ جنہوں نے پتھر پھینکے تھے نبی پر وہ بھی سامنے تھے, اور سانسیں رکی ہوئی تھی کہ آج محمد انتقام لے گا. اپنے جیسا سمجھ رہے تھے. تو جب تک اپنے جیسا
رکھنا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک بھی بت نہیں تھا، جو تھے وہ خانہ کعبہ کے باہر تھے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی کنجی بنی ہاشم کے پاس تھی اور بنی ہاشم میں ایک بھی بت پرست نہیں تھا۔ یہ میسجز ہیں، اور یہ میسجز اگر پہنچ گئے نا تو میں آسانی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھو تمہارے ذہن میں ایک شخصیت آ گئی ہوگی، بنی ہاشم میں ایک بھی بت پرست نہیں تھا، تو فوراً الٹ کے کہو گے نا کہ پھر ابو لہب کیا تھا؟ خدا کی قسم بت پرست نہیں تھا۔ ابو لہب انکار توحید سے ابو لہب نہیں بنا، محمد کی دشمنی سے ابو لہب بنا۔ تو جب سگا چچا خونی رشتے والا محمد سے دشمنی کر کے ابو لہب بن گیا، تو اگر رشتہ جوڑنے والے سامنے آ جائیں مجھے آگے جانا ہے اور موضوع کو یہیں پہ ختم ہو جانا ہے۔ اچھا بھائی، تو اب خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر جو بت رکھے ہوئے ہیں انہیں توڑنا ہے نا، بہت آسان طریقہ بتلا رہا ہوں، اور اگر اس آسان طریقے سے تمہیں انکار ہو یا اتفاق نہ ہو اس سے کہہ دو، کیا مکے جیسے بڑے شہر میں کسی گھر میں کوئی سیڑھی نہیں تھی جو منگوا لی جاتی؟ سیڑھیاں تو ہر گھر میں ہوں گی، لیکن اعلان کرنا ہے توحید کا اور ہونی ہے بت شکنی، تو بت شکنی کے لیے کسی بت پرست کی سیڑھی بھی استعمال نہیں ہوگی، یا محمد کا کانا استعمال ہوگا یا علی کا ہاتھ استعمال ہوگا۔ محمد کا کندھا استعمال ہوگا، علی کے ہاتھ استعمال ہوں گے، یا علی میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ میرے کندھے پر، ان بتوں کو توڑ دو۔ بھائی یہی تو ہے، علی جوش محمد پر بلند ہوئے۔ اب میں روک رہا ہوں بات کو روک رہا ہوں، اور دیکھو میں بزرگوں کے بڑے قدر کرتا ہوں۔ یہ جو اسلام پہنچا ہے یہ کن کے ذریعے پہنچا؟ وہی بزرگ جو زمانے رسول میں سے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کیا کیا کمال کی باتیں پہنچائی، ایسی کمال کی باتیں پہنچائی ہیں کہ بعض وقت حیرانی ہو جاتی ہے کسی نے۔ اچھا دیکھو، سب کو معلوم ہے کہ حضرت پیغمبر کا کہ جسم میں مبارک کا سایہ نہیں تھا، سب جانتے ہیں۔ کسی نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ تو رسول کے بہت قریب رہے، یہ آخر بات کیا ہے کہ پیغمبر کے جسم کا سایہ نہیں تھا؟ کئی بات یہ ہے کہ سایہ جب سورج پیچھے ہو تو سامنے چلتا ہے، جب سورج سامنے ہو تو پیچھے چلتا ہے۔ ہم لوگ رسول کے پیچھے چلنے کے عادی تھے، اور کبھی کبھی سایہ پیچھے پڑتا تھا، تو خطرہ تھا اللہ کو کہ کہیں کسی کا پاؤں رسول کے سائے پہ نہ پڑ جائے۔ خطرہ تھا اللہ کو کہ کہیں کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پہ نہ پڑ جائے اور توہین نہ ہو جائے، اس لیے سائے کو ہٹا لیا کہ کسی کا پاؤں نہ پڑنے پائے۔ تو جو محمد کے سائے پہ پاؤں نہ رکھ سکے اس کا نام ہے صحابی، اور جو محمد کے کندھے پہ کھڑا ہو جائے اس کا نام ہے علی۔ لیکن خدا معلوم کیا منصوبہ ہے پیغمبر کا، یعنی کیسا محسوس کر رہے ہو، میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر کیسا محسوس کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اتنی بلندی پہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو آسمان سے تارا توڑ لوں۔ خدا کی قسم یہ جملہ مبالغہ ہو جاتا اگر علی کے گھر پہ تارا ٹوٹ کے نہ آ جاتا۔
اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام قتل کرنے کا دین ہے بھائی، یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اور اب میں تاریخ اسلام کا ایک چیپٹر تمہارے سامنے کھول کے رکھ رہا ہوں، فتح مکہ کا، اور اب اس کے بعد ایک جنگ کے کچھ مناظر تمہاری خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے، یا علی کیسا محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب علی کو حق تو ہے کہ پوچھیں گے یا رسول اللہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کہا علی تم کیا پوچھ رہے ہو کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں؟ تو کار حق بھی کو نہیں، من بار حق بھی کشم، تو حق کا کام انجام دے رہا ہے، میں حق کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ علی تم حق کا کام انجام دے رہے ہو، میں نے حق کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، نگاہ ہے محمد میں علی ہاں، اور اسی محمد نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ آج کہتے ہیں کہ میاں یہ جو مسئلے ہیں یہ حدود آرڈیننس، اس میں حق کیا؟ ایک مثال میں نے دے دی، اچھا بھائی وہ ہاتھ کھولنا ہاتھ باندھنا اس میں حق کیا؟ اچھا بھائی میراث کے مسائل اس میں حق کیا؟ اب یہ پوچھنے کی کیا بات ہے کہ حق کیا؟ الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اس سے زیادہ آسان بات نہیں کی جا سکتی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اچھا بھائی تو اب رسول نے کہہ دیا نا کہ علی حق ہے، اور یہ پہلا جملہ علی رسول کا، اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، تو علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اچھا بھائی ختم قرآن شریف جب کرنا، اب یہ 27 رمضان کو، اور جب تراویح ختم ہو تو دعا پڑھنا، اللہم اشہد انک حق والکتاب حق والرسول حق والموت حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والمیزان حق والسؤال عن منکر ونکیر حق والجنت حق والنار حق۔ مالک میں گواہی دیتا ہوں، مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ تو حق ہے، تیرا نبی حق ہے، تیری کتاب حق ہے، موت حق ہے، سوال قبر حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ علی، محمد کے ساتھ علی، قرآن کے ساتھ علی، مرتے وقت علی، اٹھائے جاتے وقت علی، جہنم میں پھینکنے والا علی، جنت میں بھیجنے والا علی۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ موضوع کو ختم تو ہونا ہے، اور اب پھر میں واپس لے چل رہا ہوں تمہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ دیکھو یہ اسلام امن کا دین ہے، یہ امن کا روح جانتے ہو، ایمان اسی سے نکلا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جس دین کا نام ہی امن ہو اور سلم ہو، اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ شریفانہ انداز نہیں ہے، یہ شریفانہ انداز نہیں ہے۔ شاید میں دو جملے کل کی تقریر میں اکثر اب اس سے زیادہ تمہیں زحمت تھمات نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں، لیکن دیکھو یہ یاد رکھنا کہ اسلام کی جو جنگیں ہیں، یہ اسلام کی جو جنگیں ہیں یہ زندگی دینے کے لیے ہے، زندگی لینے کے لیے نہیں ہے۔ سورہ انفال 8واں سورہ قرآن میں رکھا، یا 24ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للرسول للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ دیکھو ایمان لانے والوں، خدا اور رسول جب بھی تمہیں پکاریں گے، موت کے لیے نہیں پکاریں گے، زندہ کرنے کے لیے پکاریں گے۔
تمہیں بتلاؤں خدا کی قسم، ہم جنگوں پہ ناز کرتے ہیں، ہم علی کی جنگوں پہ ناز کرتے ہیں، لیکن جنگ اسلام میں دفاعی ہے۔ جب جان پہ آ جائے جب تلوار اٹھاؤ، اور جب تک جان پہ نہ آ جائے استدلال سے بات کرو، دلیل سے بات کرو، برہان سے بات کرو، ٹھیک ہے نا، موعظہ کرو، نصیحت کرو، تبلیغ کرو، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے اگر تلوار اٹھانی پڑے تو تلوار اٹھا لو۔ بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی یہی لانا چاہ رہا تھا میں۔ بھائی ایک دن ایسا ہوا کہ سارے مشرکین جمع ہو گئے مدینے کے قریب، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ احزاب، جسے تم غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہو، سن 5 ہجری میں ہوئی۔ سارے مشرکین جمع ہو گئے، اور واقعہ بھی بیان کروں گا، بالکل واقعہ بھی بیان کروں گا، لیکن جو کہنے جا رہا ہوں اسے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کرتے چلے جانا۔ دیکھو ادھر 24,000 کا لشکر تھا، ادھر مشرکین کی طرف 24,000 لوگ تھے، اور ادھر اختلاف روایات کی بنیاد پر 600 یا 400، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا، کم سے کم شہر تو محفوظ ہے۔ بھائی سننا خدا کا قسم، پیغمبر اکرم خیمے میں آگے بیٹھ گئے، اور وہ جوشیلے مجاہدین جو ہمیشہ رسول کے ساتھ ہوتے تھے۔ دیکھو اب یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں گفتگو تلخیص پا رہی ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی نا، پہلا ایمان ہے ایمان باللہ، اور اس میں آخری ایمان ہے ایمان بالنبی، ٹھیک، رسول پہ بھی ایمان لاؤ، درمیان سے چھوڑ لاؤ، رسول پہ بھی ایمان لاؤ، اللہ پہ بھی ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، اسے ذہن میں رکھنا۔ اور اب گفتگو روک رہی ہے اس مقام پر، اس سے زیادہ آپ احمد نہیں دوں گا، لیکن یہ عجیب محل ہے، بیٹھے ہوئے میرے نبی، اور تم سب جانتے ہو واقعے کو بیان کرنے سے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے کہ پورا واقعہ تمہارے سامنے میں بیان کروں۔ اس مشرک نے جس کا نام تھا عمرو بن عبد، اسے چیلنج کیا، اور رسول نے پورے مجمع کو دیکھ کے کہا من لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ پوری فوج پہ سناٹا تھا، پوری فوج پہ سناٹا تھا۔ تاریخ اسلام کے 2 سناٹے ہمیشہ یاد رہیں گے، تاریخ اسلام کے 2 سناٹے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ جب ذوالعشیرہ میں کہا تھا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، سناٹا تھا، جس نے اس دن سناٹا توڑا اس نے خندق میں سناٹا توڑا، اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ زیادہ رحمت نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا، اللہ کے رسول میں جاؤں گا، کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے کچھ کہا، وہ جملے نہیں دہراؤں گا، پھر فرمانے لگے من لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ سب خاموش، سناٹا توڑنے والا ایک ہی ہے۔ وہ پھر کھڑا ہوا اور نہ لہو یا رسول اللہ کے رسول میں جاؤں گا، کہا بیٹھ جاؤ۔ یعنی عجیب کمال کی بات ہے، 3ری مرتبہ اس نے گستاخی کی۔ میں نے بار بار اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں انہیں ایک جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ نیزہ مارا خیمے رسول پر، بالوں کا خیمہ تھا، اسے چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد خیمے کی علی سے دراڑ پیدا کی، اور پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا کہ میں بار بار بولا رہا ہوں تم میں سے کوئی نہیں آتا۔ اب نبی کو جلا رہا، جانتے ہو نبی کو، انک علی خلق عظیم، تو صاحب خلق عظیم ہے، سنا ہوا ہے نا، یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا نبی عذاب نہیں ہے، رحمت ہے، لیکن اس دن رحمت جلال میں تھی، اس دن رحمت جلال میں تھی۔ جیسے ہی اس نے خیمے کو چاک کیا اور پیغمبر سے بات کی، لہجہ بدل گیا، من لحاظ کر، ہے کوئی اس کتے کا جواب دینے والا؟ یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ، کب میں کیا کروں؟ جب تک یہ دور سے باتیں کرتا رہا میں نے اسے آدمیت کے دائرے میں رکھا، اور جب اس نے خانے رسالت پہ حملہ کر دیا تو میں کتے بنائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔
کتے کے مقابلے پہ جانے والا، کون ہے اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ اس کے ساتھ ہی میرے نبی نے ایک جملہ اور کہا تھا، جاؤ کہیں اور نہ ملے تو مناقب ابن شہر شعبہ تو دیکھ ہی لینا، من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا، بل لہو الولایت والی، جو جائے گا اسے اپنے بعد خلافت دوں گا، ولایت دوں گا۔ اب اس جملے میں، میرے نبی کے جملے میں دو پیشن گوئیاں ہیں، جو جائے گا وہ زندہ واپس آئے گا، نبی سے یہ وعدہ نکلا کہ جو جائے گا اسے خلیفہ بناؤں گا، تو زندہ واپس آئے گا جبھی تو بناؤں گا۔ تو وعدہ تھا کہ زندہ آئے گا، وعدہ تھا کہ فاتح آئے گا، وعدہ تھا، تو پھر یہ کیسا ایمان کی رسالت تھا؟ بھئی یہی کہنا تھا، جسے قول رسول پر اعتماد ہوا وہ گیا یا نہیں، اور جسے اعتماد نہ ہوا وہ بیٹھا رہا یا نہیں۔ یہی تو وہ مرحلہ فکر تھا، جس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو لانا تھا۔ من لہو ہے کوئی، تیسری مرتبہ پھر وہی جوان اٹھا اور کہنے لگا آنا لہو یا رسول اللہ، اللہ رسول، میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں، میں جاؤں گا۔ ایک جملہ رسول نے کہا اور جواب میں ایک جملہ علی نے کہا، اور میں نہ اس جملے پہ کوئی کمنٹ کروں گا اور نہ علی کے جواب پہ کوئی کمنٹ کروں گا، فقط تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ جیسے علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے پہ جاؤں گا، کہنے لگے علی وہ عمر ابن عبد بت ہے۔ جانتے ہو علی نے جواب کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی اگر بات کو سمجھ رہے ہو تو میں تمہیں ذرا سا آگے لے جاؤں گا۔ میں علی ابن ابی طالب ہوں، یہ رسول کی خدمت میں کہا، اور اب چلے تو کا رکو، اپنا امامہ اتارا رسول نے اور علی کے سر پر رکھا۔ سبحان اللہ، آج کوشش کر دی، غدیر میں ابھی بہت دن باقی ہیں، غدیر میں بہت دن باقی ہیں، آج کوشش کر دی، اپنی آباد دوست سے اتاری، علی کے دوست پہ ڈالی، دوش نبوت کی ذمہ داری دوش علی پہ آ گئی۔ تلوار علی کے پاس تھی اور کہا علی اب سدھارو، اگر جملہ سن سکو تو سنو، جاؤ ساری دنیا کی مسلمان تاریخوں میں جملہ دیکھ لینا، پیغمبر نے ایک دعا مانگی اور ایک روایت بیان کی، پہلے دعا سن لو پھر میں روایت بیان کروں گا۔ کہنے لگے متأخر نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ لی اور کہنے لگے بار الہ، تم نے مجھ سے ابو عبیدہ کو لے لیا۔ جملے بعض روایات میں عبداللہ ابن رواحہ، مالک تم نے عبداللہ ابن رواحہ کو مجھ سے لے لیا، مالک تم نے جنگ احد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا، مالک یہ علی میرا
اکیلا محافظ، اکیلا سہارا اور اکیلا مددگار ہے. اگر اسے کچھ ہو گیا تو نہ تیرا دین بچے گا نہ تیرا رسول بچے گا. بھائی ساتھیوں کے بھرے ہوئے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلا سہارا ہے، یہ اکیلا مددگار ہے، یہ اکیلا محافظ ہے. بھائی نتیجہ کیا نکلا کہ مال غنیمت لینے والے سب تھے، حفاظت کرنے والا اکیلا تھا. میں نے زحمت دی لیکن اب جی چاہتا ہے کہ تمہیں اس مقام پر روک لوں اور روکنے کے بعد تمہیں کسی اور مرحلے تک لے چلوں. میں نے کہا نا ایک دعا مانگی اور ایک روایت فرمائی. رک جاؤ ابھی روایت عرض کروں گا لیکن ایک بات تو سنو. کل نفس ذائقۃ الموت سنا ہوا ہے؟ کل نفس، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لمبی سے لمبی عمر پائے موت کا مزہ تو چکھنا ہے. کیوں؟ کہتے کل نفس، کل سمجھ گئے؟ کل سمجھ میں آ گیا؟ کل من علیہا فان، جو بھی زمین پہ اس کو فنا ہونا ہے. کل کل اللہ کا کل ہے بھائی. کل نفس کل من علیہا، ٹھیک ہے. اچھا وجعلنا من الماء کل شیء حی، کل شیء، ہم نے اس کائنات کی ہر شے کو پانی سے زندگی دی ہے. کل، یہ کل سمجھ رہے؟ یہ کل تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو میں بالکل آف دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. دیکھو میں اگر کہوں کہ کراچی کا کل مجمع یہاں جمع ہے، جھوٹ، اس لیے کہ میں کل مجمع کو جانتا نہیں. میں اگر کل کہوں تو جھوٹ ہے، اس لیے کہ کل مجمع تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کتنا ہے اس شہر میں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اللہ کہے کل تو کل. ٹھیک ہے نا. کل حزب بما لدیہم فرحون، کلو، یہ اللہ کے کل تو دیکھو یہ کن کن مقامات پر کل بات ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر قوم والا اپنی قوم میں خوش رہتا ہے. کلون، سورہ یاسین، کلون فی فلک یسبحون، سارے سیارے اپنے اپنے محور پر، کلون سارے سیارے. تو اللہ جہاں کل لگا دے وہ کل ٹوٹتا نہیں ہے. دیکھو تم سوچ رہے ہو نا کہ میں جنگ خندق سے پل پہ کہاں آ گیا، تو اب جناب مولانا کو بھی ایک جملہ ہدیہ کر دوں. یا سنو کبھی ایسے بھی سنو، بہت زیادہ وقت میرے پاس اب نہیں رہ گیا لیکن ایسے بھی سنو اور ظاہر ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ پوری توجہ سے سن رہے ہو. تو اللہ اگر کل کہہ دے تو اس میں ایکسیپشن نہیں ہوگا. کل ہے تو پھر کل ہے، ٹھیک، کل ہے تو پھر کل ہے. کل و نفس ذائقۃ الموت، کل اللہ کا کل سمجھ میں آ گیا. اس اللہ نے کہا، بھائی توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب تو رسول ہے، ولکل قوم، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے. تو جب تک ایک قوم بھی اس دنیا میں موجود ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے.
کہ سچی حدیث ہے جھوٹی حدیث ہے، تو وہ سارے بزرگ ہم تو سمجھتے تھے کہ سبھی سچے ہیں، لیکن آج بحث بتا رہی ہے کہ کچھ سچے تھے کچھ جھوٹے تھے، اسی لیے میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، لیکن وہ حدیث جو سچوں اور جھوٹوں سب نے نقل کی ہے وہ وہاں پہ پڑھوں گا۔ اچھا بھائی، تو اب یہ صاف کر رہا ہوں، تلخیص کر رہا ہوں، اور وہ آیات ہیں جنہیں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں میں۔ بھائی بہت توجہ ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ سورہ راہ 13واں سورہ، اس میں جملہ موجود ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ۔ تو ایک ہادی ہے سورہ رات، ہم قیامت میں امام کے ساتھ بلائیں گے، وہ ہادی امام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اور اب امام کیسا ہے، تو اگر لفظ کل کے ساتھ آیت نہ آئے تو دوسری کیا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ، ایسا نہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا، امام جو سامنے ہو، آگے چلے، مبین جو نگاہوں کے سامنے ہو۔ گردن ہلا رہے ہیں، مبین کی یہی مانی، مبین یہی مانی، امام جو آگے چلے، مبین جو سامنے ہو۔ اچھا بھائی، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے پوچھ رہا ہوں، تمہارا امام سامنے ہے یا غیبت میں؟ آیت تو کہہ رہی ہے کہ امام کو مبین ہونا چاہیے، آیت تو کہہ رہی ہے کہ امام کو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کھلا ہوا امام، ظاہر امام، حاضر امام، مبین کے معنی یہی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے نا بھائی، بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں میرے سارے مسلم سننے والے کنفیوز ہو گئے۔ اعتراض کیا اور کسی نے صحیح اعتراض کیا کہ میاں تمہارا امام تو آئے ہوئے، یہ مبین کہاں سے ہو گیا؟ تو ہم نے کہا میاں سنو، جواب اسی سورے سے دوں گا جس سورے میں آئے تھے، جواب اسی سورے سے دوں گا، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور اسی سورے میں أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تو شیطان بھی مبین ہے، کبھی نظر آیا؟ شیطان بھی مبین ہے، کبھی نظر آیا؟ کہنے کہ بھائی وہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اس کی گمراہی نظر آئی، تو ہم نے کہا بھی امام بھی نظر نہیں آتا، ہدایت نظر آتی ہے۔ اور اگر اب بھی یقین نہ ہو تو تم اپنے مبین کو لے آؤ، ہم اپنے مبین بنائیں گے۔ درمیان میں یہ ذکر آ گیا تو میں نے کہا اپنے سننے والوں کی خدمت میں حاضر کر دوں، لیکن بھائی بات کیا ہو رہی تھی؟ سب تو نہیں جی بھیج رہے تھے جنگ کے لیے پیغمبر اکرم علی کو۔ اچھا یہ کل سمجھ گئے، کل اللہ کا کل، اللہ جب کل کہے تو کل، اور نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کے زبان سے جو نکلے وہ وحی الہی ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اگر نبی کہتے کل تو پھر وہ بھی تو کل ہی ہے نا، اللہ جیسا کل ہے۔ اب میں کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے کہ جیسے ہی علی نے خیمے سے باہر قدم رکھا، میرا نبی کہنے لگا برز الایمان و کلہ، پورا ایمان گیا۔ تو یا رسول اللہ، پورا ایمان تو میدان میں
کھلے ایمان مانتا ہوں، تو کیا رسول نے کہہ دیا. لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے عمرو ابن عبد ود کو کل کفر کہا، حالانکہ اس لقب کا اگر کوئی دنیا میں مستحق ہے تو ابلیس ہے یا نہیں؟ وہ ہے کل کفر. لیکن زبان رسول سے نکل جائے، زبان رسول سے نکل جائے تو وہ سند ہے، تو اب وہ ہے کل ایمان، یہ ہے کل کفر، اور دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے. اور جب آمنے سامنے کھڑے کرنے لگا تیرا نام کیا؟ کہا انا علی بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کہنے لگا کہ ہاں تو ابو طالب کا بیٹا ہے. بہت بڑا بات تھا، تو ابو طالب کا بیٹا ہے، میں تجھ سے جنگ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ابو طالب پچھلے دنوں میں میرا بڑا دوست تھا. اب اس کو خاموش ہو گیا. لا صداقت بین الکفر والاسلام، کافر اور مسلمان میں دوستی نہیں ہوا. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. کافر میں اور مسلمان میں دوستی نہیں ہوا کرتی. یعنی علی کی نگاہ میں ابو طالب مسلمان اور عمر کی نگاہ میں ابو طالب کافر. اب آج سے قیامت تک جو علی کا ماننے والا ہوگا مسلمان سمجھے گا، جو عمر کا ماننے والا ہوگا وہ کافر سمجھے گا. رسول کی حدیث دشمن نے بھی دیکھا اور دوست نے بھی دیکھا کہ جب علی رسول کے خیمے سے نکلے ہیں تو تلوار کھینچ لی تھی اور لہراتے ہوئے چمکاتے ہوئے چلے. یہی تو لانا تھا، خدا کی قسم یہی تو لانا تھا. اور یہی گفتگو آج رک جائے گی، تمام ہو جائے گی. تلوار پر چمکاتے ہوئے آئے ہیں عمر کے پاس، اور جب عمر کے پاس آ گئے تو تلوار نیام میں رکھ کے اسے گفتگو شروع کی. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اگر تلوار پر لہراتے ہوئے بات کرتے تو احمد مورخ یہ لکھ دیتا کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلانے گئے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر لہراتے ہوئے جاتے نا تو کہتے ہیں کہ تلوار سے گئے تھے دعوت اسلام دینے کے لیے، لہراتے ہوئے گئے میدان میں، لیکن جب اس کے سامنے پہنچے تلوار نیام میں رکھی. اور تلوار نیام میں رکھنے کے بعد علی نے 3 جملے کہے، خدا کی قسم سنو اور اب مجھے اجازت دے دو. کہا اسلام لا. میں نے بہت زحمت دی لیکن اس مرحلے پر گفتگو کو تمام کروں گا. اسلام لا. کہا اسلام تو نہیں. ٹھیک. کہا اچھا اگر اسلام نہیں لاتا تو واپس جا. کہا واپس بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں نے میدان چھوڑ دیا تو عرب کی عورتیں ہنسیں گی. کافر تھا لیکن غیرتدار تھا. تفریح تمام ہو رہی ہے، تفریح تمام ہو رہی ہے. اب اس سے زیادہ میں سماعت نہیں دوں گا. پہلا مطالبہ علی کا اسلام لا. تلوار کو نیام میں رکھ کے کہا اسلام نہیں لا. کہا واپس چلا جا. کہا واپس بھی نہیں جاؤں. علی کا تیسرا مطالبہ سنو. اچھا اگر اسلام بھی نہیں لاتا، واپس بھی نہیں جاتا تو وار کر. خدا کی قسم اسے کہتے ہیں اسلام کا مجاہد. 3 مرتبہ علی نے اس کی جان بچانے کا چانس دیا ہے. اسلام لا، جان کو بچا لے. واپس چلا جا، جان کو بچا لے. وار کر، اگر تیرا وار کامیاب ہو گیا جان بچ جائے گی. بھائی سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ بہت توجہ رہے. وار کر، وار کر، اگر تیرا وار کامیاب ہو گیا
اسلام اسی کا نام ہے کہ پہلے اپنی جان پیش کرو. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی تبلیغ گردن کاٹ کر نہیں ہوتی، گردن کٹوا کر ہوتی ہے. سنا بھائی تم نے؟ ادھر علی نے عمر کا سر کاٹا. میرے پاس وقت نہیں، دیکھو گھنٹے سے اوپر چلی گئی بات، گھنٹہ مکمل ہوا اور اب ظاہر ہے کہ 2 دقیقے مسائل کبھی لوں گا، لیکن ابھی میں مسائل تک نہیں پہنچا. یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو بس. علی عمر کو قتل کرنے میں مشغول ہے. جب اس کے ساتھ 3 ساتھی آتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا، جب تاریخ میں دیکھنا میری بات پہ دوبارہ کرنا، جب انہوں نے دیکھا کہ عمر ہی مارا گیا تو روکنے سے فائدہ کیا؟ تو انہوں نے کافروں نے اپنے گھوڑے موڑ لیے واپس جانے کے لیے. جب کافروں نے اپنے گھوڑے موڑے تو اب بہادر مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا. ہے تو تاریخ میں یہ بہادر مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا. اچھا علی سر کاٹ چکے ہیں، توجہ رہے، مشغول ہیں عمر کے پاس. کافر بھاگے 3 اور پیچھے نہ معلوم کتنے مسلمان تعاقب میں گئے. جب تعاقب میں گئے تو کافروں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی علی بھاگتے ہوئے کا تو تعاقب کیا نہیں کرتے، علی بھاگتوں کا پیچھا نہیں کرتے. یہ کون ہے جو پیچھے آ رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے کافروں نے گھوڑے موڑے، ادھر مسلمانوں نے بھی گھوڑے موڑ لیے. کہ جو بھاگ رہا ہے وہ علی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. سن لیا تم نے؟ میں پہنچنے والا ہوں مسائل تک، لیکن تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. سر لیا عمر کا، بڑی شان کے ساتھ رسول کی خدمت میں آئے اور رسول کے قدموں پر اس کے سر کو ڈال دیا. کیا کہا میرے رسول نے؟ وہ روایت بھی تمہاری سنی ہوئی، یہ روایت بھی تمہاری سنی. کہنے لگے ضربت و علی جن. تمام ہو گئی گفتگو. بہت مختصر مسائل ورد کروں گا، لیکن سینہ ساتھ نہیں دے رہا ہے. بہت مختصر مسائل، 2 جملے، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. قدموں پہ ڈالا عمر کے سر کو اور میرے نبی نے سر کو دیکھتے ہی کہا ضربت و علی جن جمع الخندق افضل من عبادت الثقل. علی کی ایک ضربت خندق کے دن کی، جن و انس کی عبادت سے سر کی عبادت کو زیادہ کریں. یہ سنو، ایک لفظ ہے ایمان اور ایک لفظ ہے عبادت. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پورے قرآن میں ایمان اور عبادت. عبادت کہتے ہیں فروع دین کو اور ایمان کہتے ہیں اصول دین کو. میری بات ختم ہو گئی، میری بات ختم ہو گئی، میری بات مکمل ہو گئی. لیکن یہ جملہ اگر پہنچ گیا، یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. بس دیکھو، ایمان اصول دین، عبادت فروع دین. جب علی جا رہا تھا تو کہا برز الایمان کلہ، اور جب علی سر لے کے آ گیا تو کہا افضل من عبادت ثقل ہے. ایمان کا تذکرہ جاتے وقت کیا، عبادت کا تذکرہ آتے وقت کیا، بتلا دیا کہ یہی اصول دین بھی ہے اور یہی فروع دین بھی ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی کے دنیا سے گزر جانے کے بعد علی کی وہ کنیز جو علی کے سامنے وضو کا پانی رکھتی، اس سے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ بتا کہ علی کس مہینے میں اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے، رمضان میں یا شعبان میں؟
اس نے کہا پوری زندگی گزر گئی، مہینوں کا پتہ نہ چلا۔ یہ جملہ پہنچ گیا۔ تم رمضان شعبان کی بات کرتے ہو، کوئی مہینہ علی کا ایسا نہیں تھا جو عبادتوں سے خالی ہو۔ یہی تو کہا تھا میرے علی نے، میرے علی نے یہی کہا تھا جب زخمی سر سجدے میں رکھا تو کہا مالک جب قیامت کا دن ہو اور سارے انبیاء اور مرسلین جمع ہو تو مالک تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ صدائیں تمہاری بلند ہو، سجدے سے سر اٹھایا۔ کچھ جملے سنو اور اب مجھے اجازت دے دو۔ سجدے سے سر اٹھایا، ایک مٹھی میں ایک چٹکی مسجد کی خاک اٹھائی، اپنے سر کے زخم پہ ڈالی اور کہنے لگے آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، اسی مٹی میں پٹائے جائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے گئے۔ نماز تمام ہوئی، جب نماز تمام ہوئی تو کہا بیٹے اب گھر چلنے کا انتظام کرو۔ ایک گلیم لایا گیا، گلیم جانتے ہو؟ کمبل، ایک کمبل لایا گیا اور اس کمبل میں علی کو اٹھا کے لٹایا گیا۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بات کو کس طریقے سے بیان کروں۔ دیکھو آل محمد کے 3 جنازے گلیم میں گئے، تمہارے ساتھ میں امام کا جنازہ گلیم میں ڈال کر بغداد کے پل پہ ڈال دیا گیا۔ دوسرا جنازہ یہ تو ساتویں امام کا جنازہ، دوسرا جنازہ بتاؤں، جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے حسین سے نہ اٹھ سکے تو حسین نے ایک کلیم بچھایا اور ٹکڑوں کو جمع کیا، خیمے میں لے گئے۔ اور یہ تیسرا جنازہ علی کا جنازہ، ایک طرف سے حسنین نے اٹھایا، دوسری طرف سے علی کے چاہنے والوں نے اٹھایا۔ ٹھیک ہے نا، زندہ ہے علی، جا رہے ہیں۔ جب چلے ہیں مسجد سے تو پھر سورہ احزاب کی آیت پڑھی الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا، جو اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے آتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اور جب یہ جلوس مسجد سے باہر نکلا ہے تو آیت پڑھی واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ قسم ہے رات کی کہ وہ جا رہی ہے، قسم ہے صبح کی کہ وہ آ رہی ہے۔ اپنی زندگی کو رات کہا، اپنی موت کو صبح کہا۔ اس شان سے آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے گلیم میں علی جا رہی ہے۔ جب گھر کے دروازے کے قریب پہنچے بس شبر آخری تو ایک مرتبہ علی کے کانوں میں بیٹیوں کے رونے کی آواز آئی۔ کہا بیٹا حسن میرے دوستوں کو رخصت کر دو۔ کہا بابا کچھ اور آگے چلے، کہا نہیں سن نہیں رہے ہو، زینب رو رہی ہے، ام کلثوم رو رہی ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ فاطمہ کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک کیا ہے۔ یہ شب شہادت ہے، چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑے سے جملے تمہیں ہتھیار کر دوں۔ دوست رخصت ہوئے، جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو کہا بیٹا حسن مجھے زمین پہ کھڑا کر۔ کہا بابا آپ کمزور، آپ کسی طریقے سے گھر بھی چلیں۔ جانتے ہو علی نے کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ جب میں نکلا تھا تو اپنے پیروں سے نکلا تھا
بیٹیاں جب اس حال میں دیکھیں گی تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے حسن مجھے اتار دو. ایک ہاتھ حسن کے کندھے پہ رکھا, دوسرا ہاتھ حسین کے کندھے پہ رکھا, گھر کے اندر داخل ہوئے. شہزادی زینب پس در کھڑی ہوئی تھی, دیکھتے ہی چیخ ماری. علی کہنے لگے کہ باپ کے زخمی سر کو دیکھ کے تو اتنا رو رہی ہے, جب بھائی کے سر کو لوگ نیزہ پہ دیکھے گی. سنو بھائی سنو, زینب میں اچھا ہوں, صبر کروں. نبی زادیہ اس طریقے سے نہیں ہوئے. بھرا ہوا گھر ہے علی کا, دن گزرا, رات گزری, پھر دن گزرا, رات. محمد حنفیہ کہتے ہیں, دو روایتیں ہیں محمد حنفیہ سے. ایک روایت تو یہ ہے کہ گھر کے دروازے پر علی کے چاہنے والے جمع ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ علی کی زیارت کریں. حسن ابن علی نے آگے بڑھ کر سب کو منع کیا, سب چلے گئے. ایک رک گیا, اسبغ ابن رباح تھا. حسن پھر باہر نکلے, دیکھا وہ کھڑا ہوا. کہا ہم نے تو کہا تھا کہ تم جاؤ, تم گئے نہیں. کہا دیکھے بغیر نہیں جاؤں گا. بس بھائی تم رو چکے, تقریر تمام ہو گئی. اجازت ملی, آیا, سر مبارک کو بوسہ دیا, سلام کیا, واپس گیا. وہ باہر نکل کے جب ساتھیوں کے پاس پہنچا تو لوگوں نے اسے مبارکبادیں دی کہ تو ہوئے علی کی زیارت کر کے ہے. کہا کہ ہاں. کہا کیسے ہیں مولا, ہیں کیسے؟ کہا چہرے پر, سر پر ایک زرد کپڑا بندھا ہوا, پتہ نہیں چلتا کہ چہرہ زیادہ زرد ہے یا کپڑا زیادہ ہے. محمد حنفیہ کا بیان ہے کہ بابا میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, ہم نے انہیں اٹھا کر مصلی عبادت پہ بٹھایا, رات بھر عبادت کرتے رہے. جب رات کے 2 ثلث گزر گئے, 2/3 رات گزر گئی, تو ایک مرتبہ علی غنودگی میں چلے گئے. پھر آپ کو بھرا ہوا گھر ہے علی کا. بس آخری جملے سنو تو بول کے علی کا بھرا ہوا گھر ہے. سارے بچے علی کو گھیرتے بیٹھے. ایک مرتبہ کہا حسن میرے دائیں طرف بیٹھ جاؤ. حسن بیٹھ گئے. ایک ایک بچے کو بلاتے جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے جاتے ہیں. حسن آج سے یہ میری اولاد تمہارے حوالے. آہستہ آہستہ سن لو, آہستہ آہستہ سن لو. حسن یہ میرے بچے, یہ میری بچیاں تمہارے حوالے. یہ کہہ کر غنودگی میں چلے گئے. علی غنودگی میں ہے کہ علی کے کانوں میں کسی بیوی کی سرکیوں کی آواز آئی. آنکھ کھولی, دیکھا ام المنین عباس کو لیے ہوئے. دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہے. کہا ام المنین کیا بات ہے؟ کہا مولا سب کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دے دیا, کیا میرا بچہ اس قابل نہیں تھا؟ سنو گے ہاں. حسین کو بلاؤ, حسین کو بلاؤ. حسین موجود نہیں تھے, حسین کو بلاؤ. اور حسین 2 مرتبہ موجود نہیں تھے. تم رو چکے, تفریح تمام ہو گئی. لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ مقاصد تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے. حسین آئے, حسین کو داہنی طرف اٹھایا, عباس کو بائیں طرف اٹھایا. حسین سے پوچھا کہ حسین یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا مولا ہے. یہ میرا آقا ہے. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. کہا میرا عباس تمہارے حوالے. یہ کہہ کر عباس کو اپنے سینے سے لگایا
نے گریہ کیا. میں طویل مصائب نہیں پڑھا، لیکن جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو یہ جملہ سنتے جاؤ. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا. کچھ تمہیں یاد ہے کہ شب عاشور حسین نے چراغ بجھایا تھا اور پھر چراغ جلایا. جن کو جانا تھا وہ گئے، جن کو رکنا تھا وہ رکے، ہے نا. ان سے کہا کہ رات کی تاریکی ہے، چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ مولا جن کی ماں نے اس لیے پیدا کیا ہو کہ وہ آپ کی محبت میں مارے جائیں، وہ آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں. ایک مرتبہ حسین بولے شب عاشور، حسین بولے عباس کی طرف. اچھا عباس کا مزاج تو جانتے ہو، پہچانتے ہو عباس کو؟ جملہ سننا. حسین بولے عباس کی طرف، کہا بھیا اگر اس رات کی تاریکی میں اہل حرم کو لے کے نکل جاؤ تو اہل حرم بچ جائیں گے. عباس نے سنا، جواب نہیں دیا، اٹھے سر کو جھکائے ہوئے باہر دوڑنے لگے. حسین دوڑے، دوڑ کے عباس کو گود میں بھر لیا. کہا بھیا ناراض ہو گئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا کی قبر پہ جا رہا ہوں اور بابا سے بس اتنا پوچھوں گا کہ کیا اسی دن کے لیے مولا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. مجلس تمام ہو گئی. بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ. حسین پھر چلے گئے، بچے موجود ہیں. حسین پھر آئے. یہ عجیب بات ہے کہ جب ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے نا علی، حسین نہیں تھے، بلائے گئے. جب عباس کا ہاتھ میں دیا، حسین نہیں تھے، بلائے گئے. ایک مرتبہ علی کی نگاہ کھل، یہ آخری جملہ نہیں تقریر کا. علی کی آنکھ پھر کھلی. کہا حسین کہاں ہے؟ حسین موجود نہیں تھے. کہا حسن جاؤ حسین کو تلاش کرو. چلے حسن ابن علی. جانتے ہو کہاں ملے؟ ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے چھت پر. حسن کہتے ہیں زبان باہر تھی، آنکھیں زخمی تھی، میں گلے سے لگا کے لایا. ایک مرتبہ حسین ابن علی باپ کے سینے پہ گر گئے. کہا بیٹا اتنا غم نہ کرو، ابھی تو تمہیں بہت مصیبتیں برداشت کرنی ہے. تو ہچکیاں لے کر حسین نے ایک جملہ کہا، بابا میں کیا کروں؟ جب نانا کا انتقال ہوا تھا تو اماں نے تسلی دی تھی، جب اماں کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے تسلی دی تھی. بابا جب آپ دنیا سے جائیں گے تو تسلی دینے والا کون ہوگا؟ ایک مرتبہ حسین نے ہچکیاں لی اور لینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ مولا اب تسلی دینے والا کوئی نہ ہوگا. جملہ سنو گے؟ بس آخری جملہ سنو. تم رو چکے، تقریر تمام ہو گئی، اور اس جملے کے لیے یہ ساری زحمت تھی. اس جملے کے لیے رو چکے نا. کہا بیٹے صبر کر، تو بڑا ہے، تیرا بڑا بھائی تیرے سر پہ موجود ہے. کہا بابا سنو گے؟ بس یہ آخری جملہ سن لو، مجھے اجازت دے دو. بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ تو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے. اور بابا میں بھی تو گھوڑے سے گروں گا نا. تو کہا بیٹے اس وقت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے کوئی سنبھالنے والا ہوگا. جب تو گھوڑے سے گرے گا تو وہ ماں جس نے تجھے چکی پیس کے پالا ہے وہ گود پھیلا کے بیٹھ جائے گی کہ میرے بیٹے